تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، اور درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا ہے۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجیے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے تعلق اور نسبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان اسی کا نام ہی ہے کہ ہم اس رب العالمین سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں، اور اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس مناسبت سے آج کے خطبے کا عنوان نسبت الہی ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم ذلیل و خوار ہیں، مقہور ہیں، پریشان ہیں، مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، ذہنی اذیتیں، معاشی اذیتیں، ہر قسم کی اذیتوں سے دوچار ہیں۔ اس کی وجہ ہم جب قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھ کر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری نسبت اللہ رب العالمین سے ٹوٹ چکی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دور ہو گئے، اللہ رب العالمین کے احکامات سے دور ہو گئے، اللہ رب العالمین کی تابعداری سے ہم دور ہو گئے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں، ہماری نسبت اللہ رب العالمین کی جانب حقیقی معنی میں ہو جائے، تو پھر اللہ رب العالمین ہماری نگرانی کرنے والا اللہ خود فرماتا ہے، قرآن اٹھائیے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا، اس قرآن مجید میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اسی تعلق کا ذکر کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ رب کی پہچان کرو۔ تعلیم کہاں سے شروع کی جائے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد سارے اعمال کی بات آتی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑنے کے لیے، اپنی نسبت اللہ کی جانب کرنے کے لیے ہمیں نبی کے فرامین کو اور قرآن مجید سے جڑنا پڑے گا۔ اور قرآن مجید سے جڑنے کا تذکرہ بھی قرآن نے خود کیا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے آیت کو نقل کیا کہ قرآن خود ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، قرآن سے اپنے تعلق کو توڑ لیے ہیں، قرآن ان کے خلاف گواہی دے گا۔ تو یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے جس سے ہمیں جڑنا ہے، اور جو اللہ رب العالمین سے جڑ جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے جس کا تعلق ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ بے شمار واقعات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس واقعے پر غور کیجئے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور اس جانب اپنے باپ کو، اپنی قوم کو، اپنے گھر والوں کو دعوت دی، اس کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کو کتنی پریشانیاں جھیلنی پڑی، لیکن اللہ رب العالمین سے تعلق کی بنیاد پر، اللہ سے نسبت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے کیسے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی ہے۔ گھر والے دشمن ہیں،
قوم والے دشمن ہیں، بادشاہ وقت دشمن ہیں، سارے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آواز بلند کر دی، حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کس پاداش میں، کس بنیاد پر؟ ابراہیم کی نسبت اللہ رب العالمین کی جانب ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ سارے لوگ اس نسبت کو اپنا لیں، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے نجات پا جائیں۔ ایک مسلمان کے دل کے اندر، ایک مومن کے دل کے اندر یہی تڑپ ہونی چاہیے۔ اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومنوں کی علامت یہ ہے کہ وہ معروف کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہی کام تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس روئے زمین پر سب سے بڑی خرابی اور سب سے بڑا منکر یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں سے اپنی حاجت براری کی جائے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا کر اس سے مدد مانگی جائے۔ یہ سب سے بڑا منکر ہے جس سے روکنے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو دی، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ جو ادا کرنے والا ہے، جو داعی ہے، اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ جائیے، جب اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط ہوگا تو اس کا ایمان اسے کسی بھی موڑ پر رائے حق سے جدا ہونے نہیں دے گا۔ یہی حال ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ساری قوم دشمن ہو گئی، آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں، عورتیں منتیں مان رہی ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا، مجھ کو یہ فائدہ حاصل ہو گیا، تو میں ابراہیم کے لیے جمع کی جانے والی لکڑی میں اپنا حصہ لوں گی۔ آگ تیار کی گئی۔ ابراہیم کا تعلق اللہ رب العالمین سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے اپنی نسبت جوڑ لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں غزل نہیں پہنچائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے، آسمان سے باتیں کر رہی ہے آگ کی لویں، ابراہیم کو آگ میں ڈالا کیسے جائے؟ بہرحال جو بھی صورت تھی، اس کے ذریعے ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے دعا نکل رہی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اگر میرا رب مجھے بچانا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، یہ آگ جو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، یہ لوگ جو اس نظارے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے اور ابراہیم کے جلے ہوئے جسم کو دیکھا جائے، اس کی راکھ کو دیکھا جائے، اور اللہ رب العالمین کا فیصلہ الگ ہو رہا ہے۔ اللہ بچانے والا ہے۔ کیسے بچاتا ہے؟ پوری قوم دشمن ہے، سب کھڑے ہوئے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں، ابراہیم بھاگ نہیں سکتا، قوم کے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، چاروں طرف سے کھڑے ہوئے ہیں۔ آگ میں ڈالا گیا۔ قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ جب ایمان مضبوط ہو، جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو اللہ چیزوں کی تاثیر کو بدل دیتا ہے۔ آگ کی تاثیر کو اللہ رب العالمین نے بدل دیا۔ یا نارو کونی، تیرا کام ہمیشہ جلانا تھا، لیکن آج ابراہیم کا ایک بال بھی نہیں جلے گا، اور تو اتنی سرد بھی نہ ہو جانا کہ ابراہیم سردی کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ قلنا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ ابراہیم کے لیے معتدل موسم کر دیا اس آگ کے درمیان۔ یہ اللہ بچانے والا ہے۔ تو تعلق اللہ رب العالمین سے، ہمارا تعلق نبیوں سے، انبیاء کرام سے اس بنیاد پر کہ ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارا تعلق اللہ سے جڑا ہونا چاہیے، اور نبی یہی اسی کام کے لیے آئے، ورنہ اللہ نے فرمایا
लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक। 18 नबियों का नाम लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान किया, लइन अशरकू लहबितु अन्हुम मा कानू यअमलून। अगर ये लोग भी शिर्क करते तो अल्लाह इनके अमल को ज़ाय कर देता। यानी जिस वक्त कोई भी बंदा अल्लाह से ताल्लुक तोड़ ले, वो किसी भी मुकाम पर खड़ा हुआ हो, अगर उसने शिर्क किया, मामूली शिर्क किया, चाहे वो किसी भी मुकाम पर अपने आप को समझता हो, चाहे वो अपने आप को बहुत मकबूल समझता हो, इस बुनियाद पर वो ये ना समझे कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करके बच जाऊंगा, नहीं बच सकता। अंबिया किराम जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी ज़ात के लिए, अपने दीन के लिए, अपनी तबलीग के लिए चुन लिया है, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह इंतबाह दिया है, लइन अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। और यही नहीं, नबी मोहतरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह फरमाता है, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक। ए नबी, अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके अमल भी ज़ाय कर दिए जाएंगे। हम और आप कहाँ मेरे भाइयों? इसलिए अल्लाह से ताल्लुक़ की बुनियाद पर ही हमारी नजात मुमकिन है। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। आइए, निस्बत इलाही काम आएगी, इताअत इलाही काम आएगी। नबी से खूनी ताल्लुक़ है, वो काम नहीं आने वाला। नबी से रिश्तेदारी है, वो भी काम नहीं आने वाली। तो फिर अंबियाए किराम को जब अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर को छोड़कर कोई निस्बत काम आने वाली नहीं, तो फिर आज जो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि फला का दामन पकड़ के मचल जाएंगे, फला से जुड़ जाएंगे, नजात पा जाएंगे, हरगिज नहीं। अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करो, हर मुकाम पर अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। आइए, आदम सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, कश्ती बना रहे हैं, कौम के लोग आते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। वयस्नउल फुल्क वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलउन मिन कौमिही सखिरू मिन। कौम के लोग गुजरते हैं, ज़रा उस मुकाम पर अपने आप को रखिए। एक आदमी है जिसके दिल के अंदर ये तड़प है कि वो चाहता है कि ये सारे लोग उस चीज़ को जान ले जिसको मैं जानता हूँ, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक़ का क्या सिला मिलने वाला है, क्या बदला मिलने वाला है, और उससे ताल्लुक़ को तोड़कर कैसे अजाब में और कैसी मुसीबत में वो गिरफ्तार होने वाला है। उस बात को के लिए वो 950 साल तक उनको समझाता रहा। उसके बावजूद चंद लोग ईमान लाए, और फिर जब अल्लाह का हुक्म होता है वस्नइल फुल्क, आप कश्ती बनाइए, अब इन पर हुज्जत पूरी हो गई, अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं। अल्लाह ने वाज़े तौर पर कौम नूह के सिलसिले में यह बयान फरमाया, नबी को मुखातब करके, कि अब जितने लोग ईमान ला चुके उतने ही हैं, अब आप कश्ती बनाइए, और जो ईमान वाले हैं उनको कश्ती में सवार कीजिए, हर एक चीज़ जोड़े को ले लीजिए। बहरहाल ये तफसीलात हैं। कुरान ने जितनी चीज़ें नकल की हैं उसमें हमारे लिए इबरत और मौइज़त होती है। कुरान सिर्फ इससे हमें नसीहत करना चाहता है, हम भी उसी नसीहत को लेते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने सालों तक तबलीग करने के बाद आज हम मामूली सी तकलीफ़ पर दीन का काम कर रहे हैं। कोई कुछ बोल दिया, हम दीन के काम से दूर हो जाते हैं। हम दीन का काम कर रहे हैं, किसी से कोई नाराज़गी हो गई, बाज़ लोग मस्जिद छोड़ देते हैं। मस्जिद से क्या तुम, आप मामलात को हल कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक़ को मजबूत रखिए, अपने अमल से ना हटिए। यकीन मानिए, अगर आप इखलास के साथ अमल कर रहे हैं तो आपको ये सारी तकलीफ़ें मामूली लगेंगी, और अगर आपके अंदर इखलास नहीं है तो ये कहने से पहले कि फला की वजह से मैंने ये काम छोड़ दिया, अपने इखलास का जायज़ा लीजिए, अपने इखलास को, अपनी तौहीद को अब जानिए कि किस तरीके से और किस नीयत के साथ आप उस काम को अंजाम दे रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस लायक नहीं थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको उससे दूर कर दिया। अगर ये हर एक सोचने लग जाए तो किसी से उसको बैर ना हो। मेरे भाइयों, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोग आ रहे हैं, पास से गुजर रहे हैं, और तकलीफ कितनी होगी नूह अलैहिस्सलाम को मैं ये बताना चाहता हूँ, उस मुकाम तक आपको ले जाना चाहता हूँ। 950 साल तक एक ही बात को लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें समझा रहे हैं और नहीं माने। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर वो कश्ती बना रहे हैं, तो आकर कह रहे हैं कि
وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. جتنے جماعتیں جتنے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے ہیں اور اس کشتی کو بناتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کا تمسخر اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. کشتی کہاں چلاؤ گے؟ صحرا میں چلاؤ گے؟ پہاڑ پر چلاؤ گے؟ اس طریقے سے نوح علیہ السلام کو زبانی اذیتیں دی جا رہی ہیں. اللہ نے کہا خاموش رہو، خاموش رہو. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا. تسلی دی اللہ رب العالمین نے، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. جیسے تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ایک دن آئے گا کہ تم ہمارے سامنے اللہ کے عذاب کو چکھ رہے ہوگے اور ہم مزے کی زندگی جنت میں لے رہے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین تمہاری تکلیف کے لیے ہمیں دکھائے گا کہ تمہیں کس عذاب میں اللہ رب العالمین نے مبتلا کیا. میرے بھائیو، اس دین کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ دین کا کام کیجئے، اس ارادے کے ساتھ دین کے کام سے جڑ جائیے، اللہ کے پیغام کو دنیا کے لوگوں تک پہنچائیے. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کیجئے، دین کے کام کو پہنچائیے. نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے. میرے بھائیو، حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے ہیں، کشتی پہ سوار ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، آسمان سے بارش ہو رہی ہے، زمین پانی ابل رہی ہے، کشتی چلنے لگی. اچانک نوح علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ بیٹا غرق ہو رہا ہے. پدرانہ شفقت جوش میں آتی ہے، اور یہ پدرانہ شفقت اللہ رب العالمین نے جس کو بیٹا دیا ہو اس سے قدر پوچھو، یا جس کو دے کے چھین لیا ہو اس سے قدر پوچھو. میرے بھائیوں، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں، پدرانہ شفقت جوش میں آتی ہے. یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. کون ہے؟ بیٹے سے زیادہ خونی نسبت کسی اور سے ہو سکتی ہے؟ بیٹے سے زیادہ خونی نسبت کسی سے اور ہو سکتی ہے؟ اور باپ کی محبت ایک باپ ہی جانتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. اے میرے بیٹے، آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کا ساتھ نہ دو. کتنا فاصلہ ہے! آج کوئی ہزاروں میل دور ہے اور یہاں سے پکار کے یہ سمجھتے ہیں وہ ہمیں بچا لے گا. نوح علیہ السلام وقت کے نبی ہیں اور بیٹا سامنے غرق ہو رہا ہے، بچانے کی طاقت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ جتنے لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں انہیں آج اس عذاب میں مبتلا ہو کر ختم ہو جانا ہے. یہاں ایک وہ بات بھی سامنے آتی ہے، ایک طرف نوح علیہ السلام اللہ سے تعلق کی بنیاد پر اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، سچی بات جو اللہ کی جانب سے آئی ہے وہ بتا رہے ہیں، اور اس بات کے مقابلے میں بیٹا عقل لڑا رہا ہے. دین کی بات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عقل نہیں لڑائی جاتی. آمنا و صدقنا، یہی صحابہ کرام کا وتیرہ تھا. بیٹے نے عقل لڑائی. میرے بھائیوں، ہر بات عقل کی کسوٹی پہ پرکھ کے اور پھر اس مقام تک پہنچ جاؤ کہ معاذ اللہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین کو ہی ٹھکرا دو اور اس کا ہی انکار کر بیٹھو. ایسا نہ ہو. نوح علیہ السلام کہتے ہیں میرے بیٹے آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ. عقل لڑائی کہ پہاڑ اونچا نظر آ رہا ہے، پہاڑ کی چوٹی نظر آ رہی ہے، پانی کے ذریعے بہاؤ کے ذریعے میں پہاڑ تک پہنچوں گا اور اپنے آپ کو بچا لوں گا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور بچا لوں گا، بچ جاؤں گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. آج کوئی بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے بچے گا نہیں الا من رحم، جس پر اللہ، سوائے اس کے جس پر اللہ رب العالمین رحم فرما دے. کیا ہوا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج
فکان من المغرقین۔ یہ گفتگو جاری ہے، موج آئی اور بیٹے کو اپنے اندر لپیٹتے ہوئے گھر کو کر دیتی ہے۔ باپ وقت کا نبی ہے، اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلیعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اب اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، جب سارے لوگ غرق ہو گئے، اللہ کا حکم ہوتا ہے زمین کو کہ اب اپنے پانی کو کھینچ لے۔ آسمان کے پانی کو اللہ رب العالمین روک دیتا ہے، اور کشتی جس مقام پر اللہ کو لے جانا تھا جودی پہاڑ پر جا کر رکتی ہے۔ نوح علیہ السلام کے دل میں ابھی محبت کے جذبات ہیں، اور اس محبت کا جذبہ لفظوں کا روپ دھارتا ہے، اور اللہ سے گویا ہوتے ہیں۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح علیہ السلام اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اللہ، میرا بیٹا میرا اہل تھا، اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ میرے اہل کو بچائے گا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو احکم الحاکمین ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ نے کیا جواب دیا؟ یا نوح، اے نوح، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، تیرا بیٹا تیرا اہل نہیں، تیرے اہل یہ ایمان والے ہیں۔ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، کیوں وہ تیرا اہل نہیں؟ اس لیے کہ اس کا عمل صالح نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ رب العالمین اکیلا معبود ہے، اس نے نہیں کہا۔ نوح علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں، اللہ کی جانب سے یہ جواب آتا ہے، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ آج دعوے کیے جاتے ہیں، پکار بھی رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سن بھی رہے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نبی سے اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ جو علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا ہی بندوں کو دیتا ہے۔ اے نوح، ایسی بات کا سوال کیوں کرتے ہو جس کے بارے میں تمہارا علم نہیں، تمہارے پاس علم نہیں ہے؟ اور آگے بڑی بات کہہ دی اللہ رب العالمین نے، کیا کہا؟ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ انی اعیذک ان قال سآوی الی جبل یعصمنی، کون سی اس میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہتے نوح علیہ السلام ولا تکن من الجاہلین، اے نوح ایسا سوال کر کے تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، نوح علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے اس بات کی نفی کی کہ نوح علیہ السلام غیب جاننے والے، ہر بات کو جاننے والے، اس کی نفی کی ہے۔ میرے بھائیوں یہ سب واقعات کے اندر ہمارے لیے عبرتیں ہیں، عقیدے کی نصیحتیں ہیں، اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام نے ایک مومن کا کردار ادا کیا اور بتایا کہ جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اس سے غلطی ہو جانے پر اس کا وتیرہ کیا ہوتا ہے۔ فوراً نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ اگر تو مجھے بخش نہیں دے گا، نہیں مجھ معاف کرے گا، تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیوں تعلق کو اللہ رب العالمین سے مضبوط کیجئے۔ اور اللہ نے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے نبی، جو کچھ اللہ کی جانب سے آپ کے پاس آتا ہے اس کو دوسروں تک پہنچا دیجئے۔ یقیناً ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل، اگر آپ ایسا نہیں کرتے فما بلغت رسالتہ، آپ نے رسالت کے حق کو ادا نہیں کیا ہے۔ اور لوگوں کی پرواہ نہ کیجئے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ جب اللہ سے ہمارا تعلق ہوگا تو ہم اللہ کے دین کو پہنچائیں گے، اور اللہ کے دین کو جب پہنچائیں گے اللہ سے تعلق کی بنیاد پر اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس راستے میں آنے والی کٹھنائیوں اور اندیشوں سے
بچا کر دین کے راستے میں اللہ رب العالمین اپنی قربانیاں دینے کی توفیق دے. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں اس کی بہت سی نصیحتیں ہیں. پوری زندگی میں آپ اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو پوری زندگی میں 18 مرتبہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، شہید کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر مرتبہ اللہ رب العالمین نے محفوظ فرمایا. صرف ہجرت کے واقعے کو لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلتے ہیں. پورا مکہ کے لوگ اس انعام کی لالچ میں کہ جو بھی ابو بکر کو اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لائے گا 100 اونٹ کا انعام ملے گا. ہر راستے پر لوگ دوڑ پڑے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے مطابق اور اپنے منصوبے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جاتے ہیں. غار ثور میں جو واقعہ پیش آیا، مشرکین مکہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے غار کے دہانے پر پہنچ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی اپنے پیروں کی جانب بھی دیکھے تو ہمیں دیکھ لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابو بکر، تمہارا کیا خیال ہے ان 2 کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ تعلق ہوتا ہے. یقین ہے کہ اگر اللہ رب العالمین بچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت گزر نہیں پہنچا سکتی. غار کے دہانے تک پہنچ گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھ سکے. پھر اس کے بعد نکلے راستے میں سراقہ بن مالک بن جوشم، جو اسی تعاقب میں کہ ابو بکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے جائے تعاقب میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ پھیری تو دیکھا کہ سراقہ آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ قریب پہنچ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی. سراقہ کے گھوڑے کا پیر زمین میں دھس جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، کچھ قدم چلنے کے بعد پھر دھس جاتا ہے. ایڑ لگائی، گھوڑا ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہیں کہ امان دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی. میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے کہ ہم اس ایمان کو اپنائیں اور دین کے راستے میں، تبلیغ کے راستے میں محنت کریں، کوشش کریں، لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچائیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.